اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ واقعی غریبوں کی حالت بہت بری ہے۔ سفید پوش غربا جو ہیں بیچارے، ان کے گھروں میں فاقے اور اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے کتنی بچیاں عمریں گزار گئیں، کوئی رشتے نہیں ملتے، تنخواہ کم، کرایہ دے، پیٹ میں ڈالے، بجلی کا بل بھرے، گیس کا بل بھرے، پانی کا ٹیکس بھرے، کیا کرے؟ تنخواہ دیکھو تو 10,000 12,000 15,000۔ تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، جو صاحب حیثیت ہے میں ان کو کہتا ہوں، کسی سفید پوش رشتے دار کو دیکھیں، کوئی بیچاری بیوہ ہو اس کو دیکھ لیں، اس کی کفالت کا ذمہ لے لیں۔ کسی کا باپ فوت ہو گیا، بچے یتیم ہیں نابالغ، ان کی کفالت کا ذمہ لے لیں یار۔ سب دوسری خیرات آپ ابھی بھلے روک لیں، نہیں کر سکتے تو ان کو اس طرح پہنچائیں کہ آپ کا نام نہ ہو، ان کو بھی سمجھا دیں کہ یہ آپ کا تذکرہ نہ کریں، تاکہ ریا سے بچت کی صورت، بلکہ یہ اگر صورت بنتی ہو نا، ان کو بھی پتہ نہ چلے کہ پیسے بھجوا کون رہا ہے، تو مدینہ ان کی دعائیں لیں، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دنیاوی سرمایہ میں برکت ہوگی، آخرت کا وہ ذخیرہ ہوگا کہ مرنے کے بعد آپ کو شاید یوں ہوگا کہ کاش میں سارے پیسے غریبوں کی امداد کرتا، ان کے دل خوش کر کے ثواب کماتا رہتا، کیونکہ اپنے رشتہ داروں کو دینا زکوٰۃ خیرات یہ افضل ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہے سفید پوش وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو تذکرہ نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے، اس کی غیرت ہوتی ہے، اس کی خودداری ہوتی ہے، نہیں مانگتا، ایسوں کو دینا چاہیے کہ بڑی مشکل سے بیچاروں کو گزارا ہوتا ہے، بھلے وہ نوکری کر رہے ہیں، مکان ہے، ٹھیک ہے، اسکوٹر ہے، موبائل فون بھی ہوتا ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، تو پھر بھی یہ ہوتے بیچارے بہت تنگ دستی میں۔ تو اس طرح کا آپ گھر دیکھ لیں اور ان کی مدد کریں۔ زکوٰۃ کے حقدار ہوں تو زکوٰۃ دیں، ورنہ نہ دیں، کہ بعضوں کا تو زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوتے پھر بھی تنگ دست ہوتے ہیں کہ مہنگائی کتنی ہے، ان کا بھی جی چاہتا ہوگا کہ کبھی ہم سیب کھائیں تو کبھی ہم کینو کھائیں، اگرچہ ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی بھی ہو تو بہت قلیل آمدنی ہوتی ہو ان کی بیچاروں کی، تو بھی ان کی بھی مدد کرنی چاہیے، لیکن ان کی مدد نفلی صدقات، نیاز کی رقم سے اس طرح کرنی چاہیے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اب میری مانیں گے، دونوں جہاں میں آپ انشاءاللہ سرخ روح ہوں گے، ان کی دعاؤں سے آپ کا ایمان بھی انشاءاللہ سلامت رہے گا۔ یہ جو بھیک مانگ کے یہ روڈوں میں پھرتے ہیں نا، ان میں تو یہ بعض اوقات یہ سرمایہ دار ہوتے ہیں، یہ مخصوص دنوں میں آئیں گے، بڑی رات کو نکلیں گے، 11ویں شریف سنیوں کے محلوں میں، غوث پاک کو چاہنے والی مائی کرم کر دے، دے دے مجھے۔ تو یہ پیشاور ہوتے ہیں، کاروباری ہوتے ہیں، ان کو نہ دیا جائے۔ ہاں ان میں کوئی واقعی حقدار ہو وہ مستثنا ہے، لیکن جنرل بات کرتا ہوں کہ عموماً یہ نکلتے ہیں رمضانوں میں ایکس رے رپورٹ لے کر مسجدوں میں کھڑے ہو کر ایسا بیان کرتے ہیں کہ پورا یعنی کہ آرٹ ہوتا ہے ان کے پاس، رونی صورت بنائیں گے، کبھی رو ڈالیں گے، ایکس رے دکھا کر، رپورٹ دکھا کر یہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو سارے بیمار رمضان شریف میں یہ کیسے ان کا سیلاب آتا ہے؟ اچھا سیلاب زدگان بھی آتے ہوں گے آپ کے پاس، زلزلہ زدگان بھی پھرتے ہوں گے، قحط سالی کہیں ہوئی تو وہاں کا بھی حوالہ دیتے، ہم ادھر سے آئے ہیں، بچے بھوکوں مر رہے ہیں، کرایہ مانگ کر ایک طرف کا لے کر آئے، جانے کے پیسے نہیں ہمارے پاس۔ تو اس طرح کے گھومنے پھرنے والوں کو تو بہت غور و خوض کر کے دینے کی ضرورت ہے۔ بس غریبوں کی امداد، دکھیاروں کی امداد، پریشان حالوں کی امداد، کسی کے مکان کے کرائے کے ایسے مسائل ہوتے ہیں، بھائی 7,000 کرایہ، بھائی تنخواہ کتنی ہے، تو بیچاروں کی بہت مشکل 12,000 15,000، تو آدھو آدھ کرائے میں چلا گیا، پھر گیس، تو پھر بجلی، تو یہ کس طرح بیچارے اپنا گزارا کرتے ہوں گے؟ یعنی واقعی دل روتا ہے، بعض اوقات یہ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، کسی کو بولتے بھی نہیں ہیں، بازار کپڑے واجبی پہنتے ہیں، یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے نا آدمی کی، کیا کرے؟ اب ٹاٹ لپیٹ کے تو نہیں پھرے گا نا، کپڑے تو پہنے گا نا، تو آپ بولے یار یہ تو استری والے کپڑے پہنتا، تو استری کس کے گھر میں نہیں ہوتی؟ تو اگر یہ تنگ دست آپ کو لگے نا، بھلے تھوڑا آپ کو لگے کہ مناسب کھا لیتا ہے پی لیتا ہے، پھر بھی آپ اس کی مدد کریں۔ دیکھو آپ کے پاس کروڑ روپے ہیں، اس غریب کے پاس ہزاروں روپے بھی نہیں ہیں، پہلی تاریخ سے پہلے تو بالکل بیچارے کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔
سب خالی تسلیاں دے کر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی غذا تو اپنی جگہ پر سمجھے، بچہ جب بیمار ہوتا ہے نا تو آگے پیچھے کا سارا حساب چکا لیتا ہے. بہرحال ایک تعداد ہے جو غریب ہے، ان کی دعائیں لیں، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل